جناب ساڑے مہمان عزت ماب علامہ صاحب خطاب فرمان گے اور نہایت توجہ نال سماعت فرمانا اور اپنے دلاں نو روشن و منور کرنا۔ نعرہ تکبیر، پورے جوش نہ بولو، جنی خوشی ہے انہاں کو بول لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، باواد بلند سلوات۔ نعرے تھوڑے ہی لانے ہیں، انہوں نے سننا، ٹائم بہت تھوڑا۔ ولی کل حجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین و اولادہ المعصومین اللہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزاقا طوعا وتبطئہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام فی صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ فرج الشریف ناد علی مظہر العجائب تجدون لک فی النوائب کل ہم و غم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد بڑا طویل خطبہ نہیں، کوئی طویل بات نہیں، تھوڑی سی باتیں آپ کی خدمت میں حاضر کرنی ہے۔ آپ کے گھر میں غدیر کا ذکر ہو رہا ہے، اس دن فرمان ہے ذکر نہ بھی کرو، ذکر نہ بھی کراؤ، ہنستے رہو، ثواب ملے گا۔ اس دن صرف مسکراتے رہو، ہنستے رہو، ثواب ملے گا۔ دن بڑا بابرکت ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ کے حکم سے ہر کام کرنے والا رسول یا علی کو بلند کر کے، اتنا بلند کر کے، علی پہلے ہی بلند تھا، علی کا مطلب ہی بلند ہے، مگر اس بلند کو بلند کر کے اتنی بلندی پہ لا کر کھڑا کیا، پوری دنیا علی کی بلندی کم کرنے کی کوشش کر لے، علی ویسے ہی بلند ہے۔ پتہ ہے رسول کا یہ حج اکبر ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار 1,30,000 بندے، سرکار جب خم غدیر پہ پہنچے، اس مقام پہ سرکار نے حکم فرمایا، بندے 7 میل آگے جا چکے تھے، بڑا مجمع تھا، 7 میل، اب خود حساب لگا لو، جہاں بیٹھو یہاں سے 7 میل کتنا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کر کے تشریف لے کے جا رہے ہیں، ایک مقام پہ سرکار نے کھڑے ہو کر حکم فرمایا، جو 7 میل آگے جا چکے ہیں یا جو پیچھے رہ گئے سب کو اکٹھا کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کوئی خاص بات ہے؟ فرمایا خاص سے بھی خاص بات ہے۔ سرکار وہ کون سی خاص بات ہے جو آپ نے مدینے میں نہیں بتائی، آپ نے مکے میں نہیں بتائی، آپ نے کعبے میں نہیں بتائی، آپ نے صفا و مروہ میں نہیں بتائی؟ آپ کی کیا بات ہے؟ بہت شکریہ، توجہ۔ میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ بندے ماڑے ہیں اور سادے سے ہیں، نہیں، حق کا پیغام ہے، حق ہمیشہ کائنات میں قبول ہی ماڑوں نے کیا ہے۔ جن کو دنیا غریب کہتی ہے دل کے امیر ہوتے ہیں، یقین جانو ان کے دل اتنے بڑے ہوتے ہیں۔ جن کو دنیا امیر کہتی ہے ان کے دل چھوٹے ہوتے ہیں۔ حق ہمیشہ میرے رسول کے ساتھ ماڑے لوگ ہی تھے جو سچے ساتھ تھے۔ ہاں یہ تو سرکار کی برکت سے برکت ہو گئی۔ تو چھوٹا سا واقعہ سرکار کا، سرکار نہ آپ نے صفا و مروہ میں کوئی بات کی،
نہ کعبے کے طواف میں ایسی بات کی، کوئی خاص بات ہے؟ فرمایا اگر وہاں کی بات ہوتی تو وہاں کرتا، بات یہاں کی ہے سرکار، یہاں کو خاص وجہ، فرمایا یہ مقام ہے خم غدیر، اگر میں مکے میں اعلان کرتا اور اگر میں مدینے میں اعلان کرتا، آنے والی نسلیں کہتی ہیں اپنے گھر میں کھڑے ہو کے بھائی کا اعلان کر رہے تھے۔ مہربانی بھائی، بہت شکریہ، کیا بات ہے، آپ کے کیا کہنے، توجہ کیجئے گا۔ اگر میں مکے میں اعلان کرتا یا مدینے میں اعلان کرتا، یہی بدو لوگ تھے جو بعد میں کہتے محمد نے اپنے گھر میں کھڑے ہو کے اپنے بھائی کا اعلان کر دیا، کہا نہ میں نے مکے میں اعلان کیا نہ مدینے میں اعلان کیا، اس مقام کو چنا۔ اچھا سرکار کوئی تھوڑا سا اور بہتر مقام دیکھ لیتے کہ جہاں کوئی درخت ہوتے، کوئی چھاؤں ہوتی، یہاں تو تپتی ریت ہے، گرم زمین ہے سرکار، یہاں پیغام کی وجہ، فرمایا یہ لازم ہے کوئی بندہ اوکھ میں کھڑے ہو کر کوئی پیغام سنے، وہ زندگی میں بھولتا نہیں۔ بہت شکریہ۔ کل ایمان کل قرآن بائنت کیا بات ہے، غدیر غدیر ہو گئی ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ۔ گھبرا گئے تھے، بانی کون ہے بھائی؟ کرل صاحب بانی کون ہے؟ سارے ہی بانی ہیں۔ ایک منٹ کون ہے بانی؟ شاباش، گھبرائی دا نہیں، ویکھ اسی سانو سرکار نے بھیجیا ہے، اسی آ گئے، کوئی پروٹوکول کوئی کچھ نہیں چاہیے، حق دی گل کرنا ہے بابا، گھبرائے نے جب عہد کیتا پھر مولا تے چھڑ دیتا، بڑا روکیا گیا رستے، وہ نہیں سرکار نے کہا چلو۔ توجہ ہے جی، سرکار گرمی والا میدان کیوں پسند کیا؟ سرکار تپتی ریت ہے، درخت کا نام نہیں ہے، فرمایا یاد رہے گا۔ اب آپس کی بات ہے، یہاں جو بیٹھے ہو یہ پیغام میں وعدہ کرتا ہوں اور دعویٰ کرتا ہوں یہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا۔ اگر یہی پیغام میں کمرے میں اے سی میں بیٹھ کے دوں، کوئی ادھر بیٹھا ہوگا کوئی ادھر بیٹھا ہوگا، کوئی پرواہ نہیں کرے گا، یہی کمال ہوتا ہے، اوکھ میں جو بات سنی جاتی ہے وہ بھولتی نہیں۔ کیا کہنے مدینے، مکے اور مختلف ملکوں سے ملا کے بندوں کی تعداد ہے 1,30,000۔ میری سرکار نے 1,30,000 بندوں کے سامنے خطاب کیا، محمد نے بغیر سپیکر کے خطاب کیا۔ یہاں 30 بندوں سے خطاب کرنا ہو کہتے ہیں اب اسپیکر لاؤ، ساؤنڈ سسٹم لاؤ، اور ادھر تک آواز نہیں جاتی، 30 بندوں کے، محمد نے 1,30,000، اور اگر 1,30,000 تک آواز نہ پہنچتی، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہہ سکتا مجھ تک تو پیغام ہی نہیں پہنچا۔ مخالفین نے لکھا کائنات میں دنیا میں اب تک سب سے بڑی گواہی ہے ولایت علی کی، سب سے بڑی گواہی ہے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی، کہ جو 1,30,000 بندوں نے دی، یہ اور بات ہے کسی نے گواہی ادھر سے دی کسی نے ادھر سے، کسی کے حلق کے نیچے سے نہ اتری اس نے یہاں سے دی سب نے، مبارکباد علی کو دی سب نے، بخن بخن کا نعرہ لگایا سب نے، لیکن معاملہ صرف اتنا تھا کسی نے ادھر سے لگایا، یعنی اگر یوں کیوں نہ کہوں کسی نے مجبوری میں لگایا، کسی نے مولا سمجھ کے لگایا، آپس کی بات ہے، اونٹوں کے پلانوں کا ممبر بنے، اوپر کوئی ہستی بیٹھی ہو، یہاں سے زیادہ 1,000 2,000 3,000 10,000 بندے تک بندے کی نگاہ جاتی ہے، محمد کی نگاہ 1,30,000 تک جا رہی تھی، صرف 1,30,000 تک نہیں تھی، محمد کہتے اسے ہیں جس کی نگاہ میں کائنات ہو۔ ہم اس محمد کو شیعہ قوم نہیں مانتے، جو میں میلاد ہوتا تو میں اس پہ تفصیلی بات کرتا، کبھی موقع ملا میں عرض کروں گا، ہم اس محمد کو نہیں مانتے جس محمد کو تم اپنے جیسا کہو،
تم کھڑے ہو کر 1000 بندے تک بات کر کے یہ صرف بتا دو ان 1000 میں تمہاری بات کتنے تک پہنچی؟ نہیں، ہمارا محمد وہ ہے جو جہاں کھڑا ہو اللہ ہوا کو حکم دیتا ہے اس کی بات کو پہنچا۔ ایسے ہی ہوا نا جی، اس کی آواز کو پہنچا۔ اللہ مخلوق کے کانوں کو حکم دیتا ہے غور سے سنو۔ اچھا آپس کی بات ہے، حاجی کتنے تھے؟ 1 لاکھ، شاباش۔ حاجی کتنے تھے؟ شاباش۔ ایمان سے بتاؤ کیا ان کا حج ہو گیا جنہوں نے علی کی ولایت ادھر سے قبول کی؟ کن کا قبول ہوا؟ جنہوں نے علی کی ولایت دل سے کی انہی کا قبول ہوا۔ یہ رسول نے مخلوق کو حج کروا کر ایک کلیہ دے دیا۔ تمہارے حج کی قبولیت کسی دور میں بھی ہو تو یاد رکھنا علی کے بغیر نہیں۔ نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا، جے پتر نہیں تیرا پتر دے گا، جے رزق نہیں تیرا رزق دے گا، جے بیمار ہے تو شفا ملے گی۔ جے تسی مدینے کربلا جانا اینا کہ طاقت نال نعرہ لاؤ جنی تمہیں خوشی ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری 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 نعرہ ولایت باواد بلند سلوان۔ یہ آخری نعرہ بابا، آخری انہوں سنو۔ ملنگ جی آج تو بعد ہے گل نہ کریں آخری۔ ہاں فقیر کہندے جنہاں دی دربار اسی فقیراں دی اولاد ہاں ہاں باپ بزرگاں دی اولاد بخاری خاندان دی بڑی محنت ہے پورے برے صغیر۔ اے درباراں آج چمیاں جا رہے ہیں بخاریاں دیاں محنتاں بخاری دی، اس خون دی محنت ہے۔ انہاں نے دسیا ہے، اس فقیر نے دسیا ہے، کدی نہ کہو میں آخری گل کر رہا نہیں، کوئی نہ کہو میں آخری کم کر رہا نہیں، سب نے مل کے کیا ہے آخری دا لفظ صرف مہدی نو جچدا ہے۔ وہی آخری شکریہ شہزاد، آخری وہی ہے، آخر میں وہی آئے گا، آخری وہی ہے۔ اچھا میں ایک بات بتاؤں، قرآن شروع کرتے ہو نا، ایک چھوٹا سا آپ کو ایک لطف کی بات بتاتا ہوں۔ ریاض صاحب توجہ کیجئے، قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آگے ختم کہاں ہوتا ہے؟ والناس تک۔ اچھا کوئی کہے جی آپ پڑھو آخری سورت اور اب والناس پڑھ لو، کیا قرآن پورا ہو جائے گا جب تک الحمد سے شروع نہیں کرو گے؟ پوری صورتیں پورے الحمد سے لے کر والناس تک آؤ گے تو قرآن ختم ہوگا۔ والناس تک آؤ گے الحمد سے چلنا پڑے گا، چلتے چلتے دوسرا سپارہ، تیسرا سپارہ، چوتھا سپارہ، پڑھتے 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 30واں سپارہ، 30واں سپارے کے بھی آخری سورت پڑھو گے تو قرآن ختم ہوگا۔ یوں کیوں نہ کہوں کسی نے کرنا ہو قرآن ختم، جب تک 30ویں سپارے کی آخری والناس نہیں پڑھے گا قرآن ختم نہیں ہو سکتا۔ اس نے قرآن ختم کرنے کے لیے والناس کا سہارا لیا۔ آخری لفظ والناس اگر دل میں بیٹھ جائے، دنیا کے کہنے والے غریب لوگوں لیکن دلوں کی امیر لوگوں، عاشقوں سیدوں کے یہ والناس ہی بتاتی ہے روئے زمین پر اللہ نے آدم کو بھیجا تھا، بسم اللہ تب سے شروع ہوئی، چلتے 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 محمد تک بات آئی، چلتے 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 والناس، والناس کا نام ہے مہدی۔ اللہ جل شاباش جیاں پتر شاباش، اللہ جل امام المنتقم مولا کے ظہور کے لیے بلند تر صلوات۔ تہاڈا ذکر قبول ہے؟ ہاں ہاں مبارک بھائی نے کیا لگ گئی ہے۔ احمد سید بادشاہ توجہ، آخری کون ہے؟ مہدی سرکار۔ ماشاءاللہ تے مہدی سرکار دی ایک گل اور بھی دسی جاواں، اسی اس ولایت دے جشن وچ کٹھے رل کے سرکار نو خراج تحسین پیش کر کے تے خوشی دی مبارک سب تو پہلی دینی ہے مہدی نو۔ نہیں اس کا پتر کسے دے گھر ہو پوے تے مبارکہ کینو دیندے ہو؟
ਐ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ बेटा आपने इधर उधर नहीं देखना, जिसको जहाँ जगह मिलते तशरीफ रखे। अमीर अल मोमिनीन अली बादशाह के घर कौन है? काबे का वारिस कौन है? ज़मीन का वारिस कौन है? आसमान का वारिस कौन है? करबला का वारिस कौन है? नजफ का वारिस कौन है? गदीर का वारिस कौन है? मुबहले का वारिस कौन? हौले हौले ना कहना मादी, और पता मैं तुहानू बड़ा सबक देण आया। मौला दी धरती ते बह के विलायत मनाने वाले हो, मैनू मौला दी इज्जत दी कसम, जब इमाम ज़माना का ज़हूर होगा, ऐलान होगा, अली के दौर वाले खड़े हो जाओ, सलमान खड़ा हो जाएगा, मीसम खड़ा हो जाएगा, बूजर खड़ा हो जाएगा, कंबर खड़ा हो जाएगा, उस दौर के लोग खड़े हो जाएंगे। फिर सवाल होगा हसन के दौर वाले खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाएंगे जो उस दौर में थे। फिर सवाल होगा हुसैन के दौर वाले खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाएंगे जो हुसैन के दौर में थे। सवाल करते करते सवाल हो, तुम नहीं खड़े होगे। सवाल होगा अस्करी के दौर में दौर वाले खड़े हो जाओ, तुम नहीं खड़े होगे। सवाल होगा भाई रियाज महदी के दौर वाले खड़े, वहां तुम खड़े होगे। या माना दो कुल्ला से बेईमाम है, निदा के दिन हर कोई अपने अपने जमाने के इमाम के नाम के साथ उठाया जाएगा, पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा। हमारा इमाम वो है कि जो इस वक्त अली की विलायत का भी वारिस है। मेरी तरफ देखना, कोई बात नहीं, अलम पाक को मेरी तरफ देखना। अली की विलायत का भी वारिस है, अल्लाह की वहदानियत का भी वारिस है, मोहम्मद की नबूवत का भी वारिस है। एक और बात बताता जाऊं, याद रखोगे, आजमा के देखो अपने मौला को। जितने परेशान हो ना, जितने टेंशनों में हो, तकलीफ़ों में हो, आजमा के देखो। क्या करो जब परेशानी आए, किसी केस में फंसे हो, औलाद नहीं है और मसले हैं, आंखें बंद करो, गाजी कलम के नीचे, गदीर का वारिस तेरे होते हुए हम किसके पास जाएं? मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया। सलाम, क्या कमाल दे बंदे हो, क्या बात है यार, बहुत आला बंदे हो यार। मौला तेरे होते, आंखें बंद करके गाजी के अलम के नीचे, अलम गाजी का तो है माशाल्लाह, मैं देखता आ रहा हूँ, गाजी का अलम लगा के नीचे बैठ के सिरवा के बंद कर, कायम गदीर का वारिस, अलम का वारिस, झूले का वारिस, ताजिए का वारिस, जुल्जना का वारिस, तेरे होते हो कहाँ जाए, ये मसला हल कर। अगर मसला कोई भी नहीं, फिर एक और अर्ज करो, मौला हमारा दिल है, हमें मिल। मुझे खुदा की कसम, मैंने एक फरमान ऑन पढ़ा है, मासूम फरमाते हैं अल्लाह मिलता है बंदों को मगर टूटी हुई कब्रों के साथ। फरमान पढ़ बैठा हूं शोजब, अल्लाह मिलता है टूटी हुई कब्रों के साथ। क्यों? खस्ता कब्रें इसलिए कि जिनका वारिस कोई नहीं होता, अल्लाह वही मिलता है। अगर अल्लाह वही मिलता है तो फिर अल्लाह का मजहर भी टूटे हुए दिलों के साथ मिलता है। जब ये कहोगे ना नहीं नहीं मेरा तो कोई है नहीं, बाबा मेरा कोई भी नहीं, जितने भी हमारे रिश्तेदारियां हैं, बेटे भाई चाचे मामे माए, सब ये आर्जी रिश्ते हैं हमारे, सांसों की डोरी तक रिश्ते हैं। सांस चल रहे हैं ये रिश्ते हैं, सांस खत्म मैयत। ऐसे घबराना नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं जिंदा करने आया हूं। एक बात के जरिए जिंदा करना क्या मतलब है, मैं तुम्हें बताने आया हूं। सिर्फ सच्चे हो जाओ, आशिक हो जाओ, विलायती हो जाओ, आरिफ हो जाओ, सच्चे गुलाम हो जाओ, नौकर हो जाओ, ऐसे जिंदा होगे। अगर जहरी मौत आ भी गई, कब्र में भी महदी का इंतजार करोगे। मैं तेनों पक्की गल करन आया, तुसी इत्थों टुर जाओ, घबराने की जरूरत नहीं। दुनिया कहेगी हो जो दुनिया तू टुर गया, तुसी नहीं टुरना, तुसी कब्र सोना है, तानू आके कब्र च उठाएगा। बेटियां माए बहने, मैं पढ़ बैठा हूं बेटा, जितने बुजुर्ग जवान तशरीफ फरमा हो, बंदा बंदे दा पुत्र होवे, बंदा बाहया होवे, बंदा पाकीज़ा होवे, बंदा कमाल शुक्र वाला होवे, कमाल सबर वाला होवे,
تو پھر انج ہو نہیں سکتا کہ قائم وہ دی قبر تے نہ آئے. اچھا آ جاؤ یار ہوں پھر دعا منگیے. دعا دا ٹائم ہے. تے آج دا دن نو کی کہندے قوم غدیر. تے آج دے دن نو قوم غدیر تو علاوہ عید غدیر بھی کہندے تے اے بھی کہندے وڈی عید. پتہ ہے تانوں وڈی عید بڑی عید. عید الفطر بھی عید, عید الاضحیٰ بھی عید, مگر غدیر بڑی عید سب سے بڑی. اچھا ایک گل اور ہی کرتا جاؤں شوزب, ہم جتنے بڑے بن جائیں ہم ان معصومین کے سامنے بچے ہیں. اذان گواہی دے رہی ہے, ہم جتنے بڑے بن جائیں ہم بچے ہیں. بچوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ عید پہ عیدی مانگنا. بہت شکریہ, سلام ہے, مہربانی واجب الاحترام. عید پہ عیدی مانگنا. آؤ منگیے علی دی ولایت دی عیدی. کہدے کول منگیے؟ پاک رسول تو منگیے. ہاں جی, اور کس تو منگیے؟ اللہ تو منگیے. اللہ دے گھر دا بچہ جو ہے اللہ تو منگیے, یا اللہ دے رسول تو منگیے. تے منگیے سرکار شہنشاہ انبیاء, تاجدار انبیاء, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غدیر کا دن ہے, ہم آئے ہیں عیدی لینے. ہماری دعا بھی ہے, یہ عیدی بھی ہے. سب سے بڑی عیدی ہمیں یہ چاہیے, ایک دن محمد تیرے بیٹے نے زمین پر آنا ہے جس کا نام مہدی ہے, اس نے آنا ہے. سب سے بڑی عیدی ہمیں چاہیے. فَأَسْأَلُ اللَّهُ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرِمْنِي بِكَ أَن يَرْزُقْنِي طالب سارے کا مائمہ میں منصور. میرا اللہ, میرے اللہ کا حبیب, ایک ہی عیدی چاہیے, غدیر کے صدقے ہمیں مہدی کے لشکر کا سپاہی بنا دے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں, آپ بھی عیدی مانگو ہمیں مولا, ہمیں اپنے لشکر کی کنیزوں میں شامل کر. پتر ایڈا وڈا مقام ہونا ہے. میں دیاں تواڈے واسطے ایک جملہ عرض کردا جاواں, اینا وڈا مقام ہونا ہے. جدوں تواڈا مولا آئے گا نا, اے کسے دسیا نہیں تانوں, جو تواڈا مولا آئے گا, مولا دے نال مولا دیاں دیاں بہناں بھی آن گیاں, کل شہزادیاں آن گیاں, اس گھر اتر دیاں بیبیاں تشریف لے کے آن گیاں, اندر بیبیاں وچ بیبیاں ہی جان گیا. خوش نصیب ہوگی وہ دھی ماں ساڈی جنوں اے سعادت مل جائے, مگر اس سعادت نو حاصل کرن لئی صبر کرنا پائے گا, شکر کرنا پائے گا. جیڑا وقت ویلا ہوئے گلاں نہیں کرنیاں پینیاں, دعا منگنی پینی ہے, مہدی جلدی آ, مہدی جلدی آ. پتہ نہیں میں کیا کہہ گیا اور آپ نے کیا غور فرمایا. دعا کرنی پائے گی کہ سرکار جلدی آئے. بس آج ولایت کی ہماری اتنے شارٹ وقت میں اتنی گزارشات تھی. ایک دعا میں آپ کے لیے لے کے آؤں لاہور سے, جس کو دعائے عہد کہتے ہو. جتنے پڑھے لکھے بچے بچیاں ہو, جوان ہو, ضرور یہ دعائے عہد پڑھو. یہ دے بارے دسیا گیا ہے کہ جو کم از کم 40 دن دعائے عہد پڑھے گا یا پڑھے گی, معصوم فرماتے ہیں وہ دنیا سے بھی چلا گیا. ہم وعدہ کرتے ہیں جب ہمارا مہدی آیا اس کی قبر پہ آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا. دعا عہد آپ کے لیے تحفہ ہے, وہ پڑھو. بس انسان بن کے سفر کرو تو اگے مولا تواڈے انتظار وچ بیٹھا ہے. مولا تواڈے تو راضی ہوئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.